اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی گاڑی ایک ہی وقت میں تیز رفتار اور فیول ایفیشنٹ یعنی کفایتی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے انجینئرز کو آپ کہہ لیں دہائیوں تک الجھائے رکھا۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے اور BMW کی ایکٹیو ہائبرڈ 3 کی شاندار انجینئرنگ کو سمجھیں گے۔ یہ وہ مشین تھی جس نے اس چیلنج کو، اس مشکل کو حل کرنے کی ہمت کی اور طاقت اور کارکردگی کو ایک ہی پیکج میں اکٹھا کر دیا۔ دیکھیں، کاروں کی دنیا میں ہمیشہ سے ایک سمجھوتا کرنا پڑتا تھا، یا تو پاور لے لیں یا پھر ایفیشنسی۔ مطلب ایک طرف تو ہیں تیز رفتار سپورٹس کاریں اور دوسری طرف وہ چھوٹی گاڑیاں جو ایندھن بچاتی ہیں۔ انتخاب ہمیشہ ان میں سے ایک کا ہوتا تھا۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ انتخاب ہی غلط ہو؟ کیا ہو اگر ٹیکنالوجی ہمیں دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں ایک ساتھ دے سکے؟ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو بات ہوگی کارکردگی کے مخمصے کی۔ پھر دیکھیں گے کہ کیسے دو دل یعنی پیٹرول انجن اور الیکٹرک موٹر ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملیں گے اس ذہین کنڈکٹر سے جو اس پورے سسٹم کو چلاتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ انجینئرنگ سڑک پر کیسی کارکردگی دکھاتی ہے، اور آخر میں بات ہوگی کہ آٹوموٹیو تاریخ میں اس ہائبرڈ کی میراث کیا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی مسئلے سے، یعنی کارکردگی کا مخمصہ۔ یہی وہ کلاسک آٹوموٹیو سمجھوتا تھا جس نے BMW کے انجینئرز کو ایکٹیو ہائبرڈ سسٹم بنانے پر مجبور کیا۔ دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی تھی۔ اگر رفتار اور ایکسیلریشن کا شوق تھا تو ایک بڑا پیٹرول پینے والا انجن لینا پڑتا تھا، اور اگر ایندھن پر پیسے بچانے تھے تو پھر ایک چھوٹی کم طاقتور گاڑی پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ مطلب یا تو یہ یا وہ، ایک ہی وقت میں طاقت بھی ہو اور بچت بھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ انجینئرز نے آخرکار اس ناممکن سمجھوتے کو توڑا کیسے؟ جواب تھا دو بالکل الگ دنیاؤں کو ایک ساتھ ملا کر۔ آئیے اب ذرا اس جدید ہائبرڈ کے دل میں جھانکتے ہیں، اس کے بنیادی اجزاء کو سمجھتے ہیں۔ اور یہیں پر اصل انجینئرنگ کا کمال نظر آتا ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں پاور سورس ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ پیٹرول انجن ہائی وے پر تو بہترین ہے، لیکن شہر کی ٹریفک میں بہت زیادہ ایندھن ضائع کرتا ہے۔ دوسری طرف الیکٹرک موٹر شہر میں تو بہت ایفیشنٹ ہے، لیکن اس کی رینج کم ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کو ملا دینا ہی اس مسئلے کا سب سے شاندار حل تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایکٹیو ہائبرڈ 3 کو ایک فل ہائبرڈ بناتی ہے۔ یہ ان مائلڈ ہائبرڈ سسٹمز جیسا نہیں ہے جو صرف انجن کی تھوڑی سی مدد کرتے ہیں۔ نہیں، یہ گاڑی مکمل طور پر بجلی پر بھی چل سکتی ہے، صرف پیٹرول پر بھی یا پھر دونوں کی مشترکہ طاقت پر بھی۔ اصل بات یہ لچک ہے، یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہی اس کی کارکردگی اور طاقت کی چابی ہے۔ لیکن صرف دو پاور سورس لگا دینا تو آدھی کہانی ہے۔ اصل چیلنج تو یہ تھا کہ ان دونوں سے ایک ساتھ بالکل ہم آہنگی سے کام کیسے کروایا جائے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے ہمارے اگلے حصے کی، یعنی وہ ذہین دماغ جو اس سب کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کوئی کنڈکٹر اپنے آرکیسٹرا کو کنٹرول کرتا ہے۔ ذرا اس مثال کو سمجھیں۔ گاڑی کے الیکٹرانکس ایک کنڈکٹر کی طرح ہیں جو انجن اور موٹر کو بغیر کسی جھٹکے کے بتاتے ہیں کہ کب چلنا ہے اور کتنی طاقت سے۔ یوں سمجھیں کہ پیٹرول انجن اس آرکیسٹرا کا طاقتور براس سیکشن ہے جو تیز رفتاری پر گرجتا ہے، اور الیکٹرک موٹر وہ ہے تیز اور پھرتیلا سٹرنگ سیکشن جو فوری اور خاموش رسپانس دیتا ہے، اور گاڑی کا کمپیوٹر وہ کنڈکٹر ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بہترین پرفارمنس کے لیے ہر کوئی ٹھیک وقت پر اپنا کام کرے۔ تو یہ کنڈکٹر کرتا کیا ہے؟ یہ ڈرائیونگ کے ہر لمحے کو بہترین بناتا ہے۔ جیسے شہر میں آپ بالکل خاموشی سے صرف الیکٹرک موڈ پر چل رہے ہیں، اچانک تیزی چاہیے تو یہ دونوں کو ملا کر بوسٹ دیتا ہے۔ ہائی وے پر آرام سے جا رہے ہیں تو یہ انجن کو بند کر کے کوسٹ کرنے دیتا ہے تاکہ ایندھن بچے۔ اور سب سے کمال کی بات، جب بریک لگتی ہے تو یہ ضائع ہونے والی انرجی کو واپس بیٹری میں ری جنریٹ کر لیتا ہے، اور یہ سب کچھ پس پردہ بالکل بغیر کسی جھٹکے کے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ سب تھیوری میں تو بہت زبردست لگتا ہے، لیکن اصل امتحان تو سڑک پر ہوتا ہے نا؟ تو آخر اس انجینئرنگ کا حقیقی دنیا میں نتیجہ کیا نکلا؟ چلیں اب ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے پاور کی بات کرتے ہیں۔ انجن اور موٹر مل کر کل 335 ہارس پاور پیدا کرتے ہیں۔ جی ہاں، 335، یہ ایک اصلی سپورٹس سیڈان والی پاور ہے، اور یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ ہائبرڈ کا مطلب سست یا بورنگ ہونا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں سکے کا دوسرا رخ، یعنی فیول ایفیشنسی۔
اتنی زیادہ پاور ہونے کے باوجود ایکٹیو ہائبرڈ 3 اپنی نان ہائبرڈ بہن یعنی 335i کے مقابلے میں کافی کم ایندھن استعمال کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پاور بھی زیادہ ملی اور مائلیج بھی بہتر ہو گئی۔ یہی تو اس انجینئرنگ کا اصل کمال ہے۔ اور جیسا کہ ایک لیڈ پاور ٹرین انجینئر نے کہا تھا، اور یہ بات سب کچھ بیان کر دیتی ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ٹرانزیشنز محسوس ہوں، بلکہ یہ تھا کہ نتیجہ محسوس ہو، یعنی ایک ہموار، ایفیشنٹ پاور۔ مطلب ڈرائیور کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کب انجن چل رہا ہے اور کب موٹر، اسے بس ایک زبردست، ہموار اور طاقتور ڈرائیو ملے۔ یہی تو اچھی انجینئرنگ کی نشانی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آٹوموٹیو تاریخ میں ایکٹیو ہائبرڈ 3 کا مقام کیا ہے؟ چلیں اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی بجلی کی طرف سفر میں ایک کتنا اہم سنگ میل تھی۔ دیکھیں، ایکٹیو ہائبرڈ 3 کوئی اکیلا تجربہ نہیں تھا، یہ ایک بہت اہم سنگ میل تھا۔ اس کی کہانی 2009 میں ایکٹیو ہائبرڈ X6 سے شروع ہوئی۔ پھر 2012 میں ایکٹیو ہائبرڈ 3 نے اس سسٹم کو ایک سپورٹس سیڈان کے لیے بہترین بنایا۔ اسی ٹیکنالوجی نے آگے چل کر BMW i8 جیسی سپر کار اور پھر آج کے جدید پلگ ان ہائبرڈز کی بنیاد رکھی۔ تو اس سے سیکھے گئے سبق آج بھی BMW کی جدید گاڑیوں میں موجود ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اہم نکات یہ ہیں کہ اس نے طاقت اور کارکردگی کے پرانے مخمسے کو حل کر دیا۔ یہ ایک فل ہائبرڈ تھی جو صرف بجلی پر بھی چل سکتی تھی۔ اس کا ذہین سافٹ ویئر ایک بالکل ہموار تجربہ دیتا تھا اور اس نے کم ایندھن استعمال کر کے زیادہ پاور دی۔ سب سے بڑھ کر اس نے مستقبل کے الیکٹرک اور ہائبرڈ ماڈلز کے لیے راستہ بنایا۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، کیا یہ پیچیدہ مگر ذہین سسٹم پیٹرول کے دور سے مکمل الیکٹرک مستقبل کی طرف جانے کے لیے ایک بہترین پل تھا؟ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جس نے دونوں دنیاؤں کی بہترین چیزوں کو ملانے کی کوشش کی، اور اس کی میراث آج بھی سڑکوں پر چلنے والی